السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ کو ہماری اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل اسلامی دنیا 313 پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ سن 2 ہجری تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان یادگار دن ہے جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی اور مٹھی بھر مسلمانوں کو کفار کے لشکر پر فتح عظیم حاصل ہوئی۔ مقام بدر میں تاریخ اسلام کا عظیم الشان یادگار دن ہے جب 17 رمضان المبارک کے روز اسلام اور کفر کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں کفار قریش کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملنے کے ساتھ مٹھی بھر مسلمانوں کو اپنی طاقت اور رشک زمانہ غلبہ نصیب ہوا، جس پر آج تک مسلمان فخر کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کو دیگر غزوات پر کئی اعتبار سے فوقیت حاصل ہے۔ اسے کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کو ایک فیصلہ کن معرکہ قرار دیا اور قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان سے تعبیر کر کے اس کی اہمیت پر مہر ثبت کر دی۔ 13 سال تک کفار مکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ان کا خیال تھا کہ مٹھی بھر یہ بے سر و سامان سر پھرے بھلا ان کی جنگی طاقت کے سامنے کیسے ٹھہر سکتے ہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کی خاص فتح و نصرت سے 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لاؤ لشکر کو اس کی تمام تر مادی اور معنوی طاقت کے ساتھ خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جذبہ ایمان ہی سے 70 کافر جہنم واصل ہوئے۔ 14 صحابہ کرام نے شہادت نوش کی اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا کر۔ یا اللہ، اگر تیری مرضی یہی ہے کہ کافر غالب ہوں تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لمحے رب کائنات نے فرشتوں کو وحی دے کر بھیجا: میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ سنو، تم گردنوں پر مارو، قتل اور ان کی پور پور پر ماروں گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 12۔ مقام بدر میں لڑی گئی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان نہ صرف ایک قوم بلکہ مضبوط اور طاقتور فوج رکھتے ہیں، ساتھ بہترین نیزہ باز، گھڑ سوار اور دشمن کے وار کو ناکام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر اسلام کی فلسفہ جہاد نقطہ آغاز ہے۔ یہ اولین معرکہ ہے جس میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے جنت میں داخل ہونے میں بھی پہل کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی کئی آیات اور احادیث مبارکہ غزوہ بدر میں حصہ لینے والے کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 9۔ غزوہ بدر کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج کے گئے گزرے مسلمانوں کو ایمان کو بھی تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ مقام بدر کے آس پاس رہائش پذیر شہریوں کو اس مقام کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا ادراک ہے۔ جنگ بدر کے حوالے سے مختلف شعراء کرام نے اشعار لکھے اور کہے: فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرۂ توحید سے آباد ہے اب تک۔ غزوہ بدر کو 1400 سال بیت چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج کے گئے گزرے مسلمانوں کے ایمان کو بھی تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ موجودہ دور میں مسلمان زوال پذیری اور کفار کے غالب آنے وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے مقام میں وسائل موجود ہونے کے باوجود بھی وہ بدر و احد کے جذبے سے عاری ہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔